السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو کتب شاہی عہد میں اردو کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ کتب شاہی عہد میں اردو۔ بہمنی سلطنت اپنے قیام کے 250 سال تک پورے امن و امان اور شان و شوکت کے ساتھ جاری رہی، لیکن اقتدار کی کشمکش اور سیاسی انتشار کے باعث آہستہ آہستہ اس کا شیرازہ بکھرتا گیا۔ انتظامی سطح پر اس کے مختلف صوبے تھے اور ہر صوبہ ایک صوبے دار کے تحت ہوتا تھا۔ کتب شاہی سلطنت کا بانی سلطان قلی نشرن ترک تھا اور ایران کے صوبہ ہمدان کی بادشاہ آویش قلی کا بیٹا تھا۔ وہ وہاں باپ سے بغاوت کے نتیجے میں جان بچا کر ہندوستان آیا تھا۔ یہاں پہنچ کر وہ محمود شاہ بہمنی کا ملازم ہو گیا اور اپنی شجاعت کے باعث بہت جلد ترقی کے منازل طے کرتا ہوا محمود شاہ کی نظروں میں شما گیا۔ اسے تلنگانہ کی صوبیداری تفویض کی گئی۔ سلطان محمود شاہ کی زندگی تک وہ سلطان کا وفادار رہا، لیکن محمد علی شاہ کے انتقال کے بعد بہمنی سلطنت کی کمزوری اور انتشار کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس نے گولکنڈہ کو محمد نگر کے نام دیتے ہوئے اسے اپنا پائے تخت بنایا۔ قطب شاہی سلطنت کا پہلا حکمراں سلطان قلی اپنی مہم جوئی کے لیے مشہور ہے، لیکن علمی سرپرستی اور ادب پیروی میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ اس نے آز خانہ کے نام سے ایک جدید محل تعمیر کروایا تھا، جہاں سلطنت میں موجود تمام اہم ادیب، شعراء اور دانشور جمع ہوتے تھے۔ سلطان قلی یہاں ان کا کلام سنتا اور انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ قطب شاہی کا تیسرا فرما روا ابراہیم قلی خود صاحب علم تھا۔ اسے علم و ادب اور فن تعمیر سے خصوصی دلچسپی تھی۔ اس کے دربار میں اپنے دور کے بڑے علماء فضلائے اور دانشور شریک تھے۔ اس نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے علاوہ ملکی زبانوں تیلگو اور مراٹھی کی بھی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کی۔ اسی کے عہد میں گولکنڈہ علم و فن کا مرکز بن کر ابھرا۔ ابراہیم قطب شاہ خود شاعر نہیں تھا، لیکن شاعری کا قدردان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قطب شاہی دور کے 3 اہم شعراء فیروز، محمود اور خیالی کا تعلق اسی کے دور حکومت سے ہے۔ ابراہیم قلی کے بعد محمد قلی قطب شاہ تخت نشین ہوا، جس نے اردو شاعری کو نئی رفعتوں سے روشناس کیا۔ اس کی شاعری ہندوستانی تہذیب اور فارسی روایات کے امتزاج کا خوبصورت نمونہ ہے۔ اس کے کلام میں ہندی اور فارسی روایت گلے ملتے نظر آتی ہے۔ اسے شاعری کے ساتھ ساتھ تمام فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی۔ قطب شاہی دور میں ہمیں ایک جانب شاعروں کی کہکشاں منور نظر آتی ہے تو دوسری جانب نثر کے بھی بے مثال ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دور مجموعی طور پر اردو نثر و نظم کی ترقی کے لیے ایک مشعلی دور ثابت ہوا۔ اس دور کے اہم شعراء میں فیروز، محمود اور خیالی کے علاوہ ملا وضحی، محمد قلی قطب شاہ، غواشی، ابن نشاطی، طبعی اور تانا شاہ کے نام ملتے ہیں، اور نثر نگاروں میں معراجی حسن خدا نما، مولانا عبداللہ، ملا وضحی، میرا یعقوب اور عابد شاہ جیسے نام ملتے ہیں۔ قطب شاہی دور نے ہمیں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی دیا ہے، اور ملا وضحی کی سبرس کی شکل میں ابتدائی اور نثر کا ایک لازوال شاہکار بھی عطا کیا ہے۔ علم و ادب کی اس عظیم سرمائے کے ساتھ ساتھ یہ دور دکن میں امن و سکون اور تہذیبی ارتقاء کے دور کے طور پر بھی یادگار دور رہا ہے۔ اس دور میں ہمیں دکن کی وہ تہذیب اپنے عروج پر نظر آتی ہے جس میں ہندی اور فارسی روایات مل کر ایک مشترک
و مخلوط تہذیب کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ آگے دیکھیے امپورٹنٹ پوائنٹس، یاد رکھیے گا۔ قطب شاہی سلطنت کا بانی سلطان قلی تھا۔ ہمدان کے بادشاہ آویش قلی کا لڑکا سلطان قلی نے 1518 میں قطب شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ قطب شاہی دور پونے 200 سال پر محیط ہے۔ قطب شاہی سلطنت میں 8 حکمراں ہوئے اور قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ 1687 میں اورنگزیب کے ہاتھوں ہوا۔ قطب شاہی دور کے اولین شاعروں میں فیروز، سید محمود اور ملا خیال کے نام ملتے ہیں۔ یہ تینوں شاعر چوتھے قطب شاہی حکمراں ابراہیم قطب شاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ مملکت گولکنڈہ کا 5واں فرمانروا اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ عبداللہ قطب شاہ گولکنڈ کا 7واں فرمانروا اور صاحب دیوان شاعر تھا۔ سبرس ملا وضحی کی تصنیف ہے۔ مثنوی طوطی نامہ کا شاعر گواسی ہے۔ ابن نشاطی کی مشہور مثنوی پھول بن ہے۔